السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین یا رب العالمین. کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو عافیت نصیب کرے. میں ابھی کچھ دن ہوئے، میں نے بہت سارے کام تھے ایک دن میں، تو میں سارے کام کرتی رہی اور سب کچھ کر لیا، لیکن میں نے گاربیج جو کچن کا تھا نا وہ باہر اس میں گاربیج کین میں نہیں ڈالا. تو میرے ہسبینڈ آ گئے، ان کو صفائی کا بہت زیادہ کریز ہے. وہ آئے تو انہوں نے کہا حمیرہ آپ نے گاربیج نہیں پھینکا، اور ان کو تھوڑا غصہ آیا کہ بو تھی اس میں اور آپ نے نہیں پھینکا. تو اس وقت میں نے وہ بات سن لی. پھر جب گاربیج ہمارے کینیڈا میں ایسا تھا نا کہ آپ کے پاس بڑے بڑے گاربیج کینز ہوتے ہیں، آپ اپنے گراج میں یا گھر کے باہر وہ رکھے ہوتے ہیں، اس میں گاربیج اپنے گھر کا ڈالتے رہتے ہیں، اور ایک دن ٹرک آ کے تو وہ گاربیج سارا لے جاتا ہے. پھر جب گاربیج کے ٹرک کا دن ہوا تو جب وہ باہر کین رکھا ہوا تھا تو صبح مجھے آواز آئی کہ وہ آ گئے ہیں گاربیج اٹھانے والے. تو میں نے اتنا شکر کیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ آتے ہیں، یہ ہمارا گاربیج اٹھا کے لے جاتے ہیں، گھر صاف ہو جاتا ہے، ہر جگہ سے بو چلی جاتی ہے، گاربیج کا بھی بوجھ نہیں ہوتا. کیونکہ کبھی کبھی آپ کسی پاکستان میں دیکھیں نا، سب لوگوں نے اپنے گھر کے آس پاس گاربیج پھینکا ہوتا ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا شان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دن میں 5 دفعہ ایسا موقع دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے سارے روح کے گاربیج سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، ہم اس سے جان چھڑا لیتے ہیں. یعنی ہم اپنی روح کو گندا کرتے ہیں اور پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے اور ہم اپنے سارے بوجھ اور سارا گاربیج اتار کے پھینک دیتے ہیں اور پھر پاک صاف ہو کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحابہ سے کہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے گھر کے باہر نہر اور وہ 5 دفعہ اس میں نہائے اور وہ اس پہ کوئی گندگی رہ جائے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ 5 دفعہ ایک دن میں جو نہائے گا تو اس کے تو جسم پاک صاف ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز کا بھی یہ حال ہے، 5 وقت کی نماز کا. یہ میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نماز کتنی پیاری، کتنی میٹھی، کتنی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا نور، ہماری زندگی کی بہار ہونی چاہیے کہ نماز آئے تو ہمارا دل کھل جائے اور ہم خوش ہو جائیں، ہمارے بچے اس خوشی کو محسوس کریں، ہمارے گھر والے اس ایکسائٹمنٹ کو محسوس کریں کہ نماز کے وقت کے آنے کے ساتھ ہمارے دل کیسے کھل جاتے ہیں. کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کو ایک فرض سمجھ کے اور بوجھ سمجھ کے ادا کیا جائے. یعنی اتنی بڑی نعمت کو جو بوجھ سمجھے تو کتنی زیادہ بدقسمتی کی بات ہے نا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، ایک خوشی کی چیز دی ہے، ایک زندگی میں آپ کی جو ہے نا یہ ایکٹیویٹی آپ کو فریش رکھتی ہے، آپ ریفریش ہو جاتے ہیں، پھر ریفریش ہو جاتے ہیں، پھر ریفریش ہو جاتے ہیں. تو اس کو تو زحمت انسان نعوذ باللہ سمجھ ہی نہیں سکتا، یہ اس کو بوجھ سمجھ ہی نہیں سکتا، ایک برڈن سم ذمہ داری نہیں سمجھ سکتا. ایک مومن یہ نہیں کرے گا. ہم سب کو اپنے دلوں کو چیک کرنا چاہیے، یقین کریں. کیونکہ کبھی کبھی نا ہم الفاظ ایسے بولتے ہیں، ہاں پھر نماز آ گئی ہے، چاہے مذاق میں ہی بولیں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. لوگوں کو کیا میسج دے کے جا رہی ہے کہ اٹس اے برڈن، پھر سے آ گیا، اب پھر اس کو برداشت کرنا پڑے گا. بچے اس چیز کو چاہے مذاق میں بات کی جائے، چاہے سیریسلی کی جائے، ہر چیز کو ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں اور انڈائریکٹ میسیجز جا رہے ہوتے ہیں انسان کو، دوسرے انسان کو، کہ اس کا کیا حیثیت ہے اس چیز کی جس کے بارے میں ہم نے بات کی، ہمارے دل میں اس کی کیا حیثیت ہے. تو نماز کی کیا حیثیت ہے ہمارے دلوں کے اندر، یہ ہم کو سوچنا چاہیے. جیسے سورہ بقرہ میں آیا نا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اب یہ سوچنا چاہیے کہ نماز بھاری کب پڑتی ہے، کس پر پڑتی ہے، کب پڑتی ہے. اگر تو نماز کو ایک ذمہ داری اور ایک بوجھ نعوذ باللہ سمجھا ہوا ہے تو پھر وہ ہر چھوٹی بڑی چیز پہ بھاری پڑ جائے گی. یعنی شاپنگ کے وقت بھاری لگے گی، شادی کے وقت بھاری لگے گی، کسی فنکشن کے وقت بھاری لگے گی، کسی مہمان کے آنے پر بھاری لگے گی،
کوئی شو لگا ہوا ہے، کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے، کوئی کچھ، تو نماز بھاری لگے گی، سوائے ان لوگوں کے جو خشوع کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کرنے والے ہیں، جن کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، جو قیامت کے دن کھڑے ہونے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ڈرتے ہیں کہ جواب کیا دیں گے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، ان میں کیسا دھیان تھا، وہ قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، کتنے صدقات اور خیرات قبول ہوئی، کتنی چیزوں کو اپنے ہاتھ سے برباد کر دیا، کتنی چیزوں کو غیبت سے برباد کیا، کتنی چیزوں کو، یعنی وی ڈونٹ ایون نو کہ ہم اپنے ہاتھوں اپنی نیکیوں کا کیا حال کر چکے ہیں۔ تو کم از کم نماز جو ہے وہ 5 وقت ہم پڑھتے ہوتے ہیں، یہ اس قدر خوبصورت نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے، گھر میں مشغول ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے، اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ ہم کو جانتے نہیں، یعنی ایک دم ان کا موڈ چینج ہو جاتا تھا، اب میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ گیا، اب میری آنکھوں کی اور دل کی ٹھنڈک کی بات آ گئی ہے، اب میں نے اٹھنا ہے، اب میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے یہ چھوٹی ملاقات کا شوق رکھے گا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ کتنا پیارا لگے کہ آپ نے کہیں جانا ہو اور جس نے آپ کو ریسیو کرنا ہو وہ بھی آپ کا انتظار کر رہا ہو، کتنی پیاری بات لگتی ہے۔ یعنی ایک گھر وہ ہوتا ہے جہاں آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ تو شوق سے جا رہے ہیں، لیکن اگلا جو ہے وہ آپ کو لینا ہی نہیں چاہتا، آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اور یا پھر آپ کی پوچھ ہو جائے گی، وہاں جا کے کوئی آپ سے سرزنش ہو جائے گی، آپ کی کارکردگی کے اوپر بات ہو جائے گی، تو آپ کی جان نکلی ہوتی ہے ادھر جانے۔ لیکن جس گھر میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریسیو کرنے والا خوشی اور محبت کے ساتھ آپ کا انتظار کرے، وہاں جانے کی کیا خوشی اور کیا مزہ ہوتا ہے، اور کیا بات ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق اور واسطہ ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے نا۔ اس دنیا کے حساب سے دیکھیں کہ اگر ہمیں کسی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، ایون اپنے ممبر آف پارلیمنٹ کو اپروچ کرنا ہوتا ہے کتنا مشکل پڑ جاتا ہے، اب اپوائنٹمنٹ لیں، ابھی فری نہیں ہے، ابھی یہ ہے، ابھی وہ ہے۔ یہ دنیا کے لوگ ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک کیا 10 12 20 100 ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور ہم کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے اور اللہ نہ چاہے تو یہ نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے پاس پہنچنا کتنا مشکل ہے، کتنی مشکل ان کے ساتھ بات چیت ہے۔ یہاں ملک الملیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس کے ہاتھ میں سب طرح کی خیر ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یہ وہ ذات ہے، بابرکت ذات، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا آسان ہے، کتنی جلدی ہم اپنے رب سے بات کر سکتے ہیں اور اپنی ساری مشکلیں اور پریشانیاں اس کے آگے رکھ سکتے ہیں، اور کتنی جلدی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہوئی یہ تعلق۔ تو یہ میں کہتی ہوں کہ اس کو اپنے لیے رحمت اور برکت کا سبب سمجھنا، اور اپنے گناہوں کی معافی، اپنی روح کے بوجھ کو ہلکا کرنے والی چیز، بس جب نماز پہ کھڑا ہوا کرے نا تو سمجھا کرے اب میں ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں، جیسے بندہ فلوٹ نہیں کرتا، نہ اپنا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے نہ کچھ، بس سکون، ریلیکس ہو جاتا ہے انسان، مسل سارے ریلیکس ہو جاتے ہیں، دماغ ریلیکس ہو جاتا ہے، دل سکون پکڑ جاتا ہے کہ بس اب میں اس زون میں انٹر ہو گئی ہوں جہاں پر مجھے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بوجھ نہیں۔ یہ ابھی میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فریادیں رکھنی ہیں، اور جب میں واپس اپنی دنیا میں پلٹوں گی تو میرے بوجھ ہلکے ہو گئے ہوں گے۔ تو میری بہن ذرا سا غور فکر کریں نا، اور اپنی باتوں کو چینج کریں، اپنی سوچ کو چینج کریں اللہ تعالیٰ کے تعلق کے بارے میں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کس قدر سکون اور اطمینان آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو مشکلوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے، عافیت عطا فرمائے، دنیا میں ایمان کی عافیت دے، صحت کی عافیت دے، رزق حلال کی عافیت دے، ہر طرح کی خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں نوازے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین امید رکھتے ہیں، بہترین گمان رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حالت میں ہم کو لے کر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ہماری ملاقات کا شوق ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم تو ملاقات کا شوق رکھتے ہی رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم سے مل کے خوش ہوگا، ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو دیکھ کے، ہماری محبت کو دیکھ کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ سچ ہے کہ المرء مع من احب،
کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. تو ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اور اس چیز سے محبت کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں. ٹھیک میری پیاری بہنوں, اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.